بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل قدر عليك میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے اس پارے کی سورہ ملک کی آیت تلاوت کی دعا کرنے اللہ تبارک و تعالی نے آیت کی تشریح اور کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے اندر سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان فرمایا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے ذات، بلند و بالا ہے ذات، جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، حکومت ہے، اور اس کی بادشاہت، اس کا اقتدار، اس کی حکومت ایسی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر پہلی بار اپنی بڑائی کے متعلق بیان فرمائی کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اقتدار تو دنیا کے اندر میں لوگوں کو ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، لیکن یہ اقتدار جو ہے کسی کا ایک ملک کے اوپر ہے، کسی کا ایک خطے، گاؤں ہے، شہر کے اوپر ہے، وہ بھی چند دنوں کا، چند وقت کے لیے اقتدار ملتا ہے، اور وہ بھی ایسا اقتدار ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ وہ حالت کل شیء قدیر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر نہیں، ایسا اقتدار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے اقتدار ہے، اسی کے لیے حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات بیان فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن۔ پہلی بات اپنی بڑائی کے متعلق بیان فرمائی، دوسری بات بیان فرمائی الذی خلق الموت والحیاۃ،
یعنی جس نے موت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ موت اور زندگی کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس سے پہلے کی بھی بات یہ ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں، زندگی کہتے کس کو. دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے جب کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کو ان چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر چائے لیں، چائے بہت سے لوگ عاشق ہوتے ہیں، جب چائے بناتے ہیں تو پتی بھی ڈالتے ہیں، چینی بھی ڈالتے ہیں، پانی اور دودھ بھی ہوتا ہے. وہ کہ چند چیزوں کا مجموعہ بن کے چائے تیار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے انسان کو بنایا، یعنی زندگی گزارنے کی دو چیزیں رکھی. نمبر ایک ہے جسم اور نمبر دو ہے روح. انسان کے اندر، جسم کے اندر جب تک روح موجود ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان زندہ ہے، اور جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان کہتے ہیں کہ مر گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دو چیزوں کا نام زندگی اور موت ہے. دو چیزوں کا نام زندگی اور موت ہے. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ موت کیا زندگی کہتے ہیں روح کا جسم کے اندر پیوست ہو جانا. روح کا جسم کے اندر پہنچ جانے کو زندگی کہتے ہیں، اور روح کا جسم سے نکل جانے کو موت کہتے ہیں. روح کا جسم سے نکل جانے کو موت کہتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے جب تک ہمارے اندر روح موجود ہوگی تو انسان دنیا کے اندر موجود ہوگا، زندہ ہوگا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو نکال دیں گے تو سب انسان اس کو تسلیم کر دیں گے مردہ. بظاہر وہ دیکھ رہا ہے کہ جسم تو موجود ہے، لیکن میرے بھائی دوستو غور کیجیے گا، سوچیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی. اور زندگی کتنے دن کی کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دن کے لیے جسم کے اندر روح کو ڈالا ہے. کسی کو 40 سال زندہ رکھنا ہے، کسی کو 50 سال رکھنا ہے، کسی کو 80 سال رکھنا ہے، کسی کو 100 اور 110 سال میں رکھنا ہے، اور کسی کو بچپن میں اٹھا لینا ہے. کہ معلوم یہ ہوا کہ جب تک زندگی جسم کے اندر روح موجود ہے تو زندگی ہے. لیکن جیسے ہی وہ جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھچوا لیتے ہیں اپنی فرشتے کے ذریعے سے، اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے. آگے میں نے یہ کہا تھا کہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دوسری آیت کے اندر تیسری بات بیان فرماتے ہیں، ایُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو آزمائے. کیسے آزمائے؟ تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ تم کو آزمائے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم نے کیا کر کے آئے؟ اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کر کے آئے؟ یہاں اچھے عمل سے کہا ہے قرآن کی آیت نے، یہ نہیں کہا زیادہ عمل کون کر جائے، بلکہ اس کے یہاں جو توڑ ہوگی وہ ترازو سے جب توڑ ہوگی تو وہ اچھے عمل کی توڑ ہوگی، زیادتی کو نہیں گنا جائے گا. اب کسی کا ایک ہی ایسا اچھا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سب چیزوں کی حدودوں کو پار کر جاتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے انسانوں کے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں عملوں کے، تو زیادہ سے زیادہ عمل کر کے گئے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں اچھے نہیں ہے وہ. تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ان اعمال کی جو اللہ کی نظروں میں اچھے نہیں ہے، اچھے نہیں کر کے گیا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی. اگر کوئی عمل کام میں آئے گا تو ایُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے عمل، بہترین عمل اگر کوئی دنیا کے کر کے گیا ہے تو انسان کام نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کیوں؟
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے اس دنیا کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں، کافی بڑی تعداد ایک ایسی ہے کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، انکار کر دیا لا الہ الا اللہ۔ وہ نہیں تسلیم کرتے کہ کوئی ذات اللہ ہے، وہ نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کلمہ ہے۔ اور جب اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، اللہ کو ہی تسلیم نہیں کرتے، تو ان سے میرے بھائیوں کلمے کی امید رکھی جائے گی۔ وہ کلمہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ احکام کو کہاں فالو کریں گے؟ وہ ان احکام کو فالو نہیں کریں گے جس ذات کو ہی نہیں مانتے۔ انہی میں سے ایک ذات، انسانوں میں سے ایک ذات ایسی بھی ہے جو اللہ کو مانتی ہے، ایمان میں کرائی ہے، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان مسلمانوں سے بھی دو طریقے کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں قرآن مقدس کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی زندگی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، زکوٰۃ ہے، عبادات میں حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، معاملات ہیں، جو اعمال اللہ نے بھیجے تھے، اب ان اعمال کو دنیا کے اندر گزارتا ہے، لیکن یہ گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ گزار تو رہا ہے لیکن نبی کے خلاف گزار رہا ہے، نبی سے اس کے اعمال میچ نہیں کھا رہے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اعمال بیکار ہیں اور یہ انسانوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، نہ ان کے اعمال کی وزن ہوگا، نہ ان کی کوئی قدر ہوگی، نہ کوئی ان کی طاقت ہوگی۔ اس کی بارگاہ کے اندر وہ اعمال کام کریں گے، وہ چیزیں کام کریں گی، وہ عبادات کام کریں گے، میرے بھائیوں، جو نبی علیہ السلام کی زندگی سے میچ کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تحقیق کے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آئیڈیل ہے آپ لوگوں کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کی حیثیت بنا کر دیا۔ آپ آئے دن میرے بھائی 24 گھنٹے میں 5 وقت کم سے کم ہم یہ دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کہاں چلا؟ سیدھے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر، سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو نازل کیا۔ کیا ضرورت تھی نازل کرنے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا بات تھی کہنے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہ ہمیں ایک ایسی کتاب دے دے کہ اس سے ہم چلے، اس کے اوپر عمل کر دیں، ایک کتاب نازل کر دے۔ نتیجہ یہ ہوتا میرے بھائیو، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ ایک کاپی قرآن کریم کے کعبے کے اوپر رکھ دی جائے اور ایک کاپی کو مدینہ منورہ میں رکھ دیا جائے، اب اور دوسرے ملکوں میں اور کاپیاں رکھ دی جائیں۔ انہیں تو معلوم ہوتا، یہ لوگ خود مسئلے مسائل کو دیکھتے اور ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنے مسائل ان کاپیوں کے اندر، ان کتابوں کے اندر یعنی قرآن مقدس کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز عمل سے سمجھائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں، ورنہ عمل کی ضرورت نہیں تھی، نمونے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، جب کوئی پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے، جب کوئی نمونہ دکھا کر بتاتا ہے، جب کوئی آئیڈیل اپنا بتاتا ہے، میرے بھائیوں جب وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلائیے، اور آگے اگلے جملے میں کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے
راستے پر چلائیے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان پر فرمایا انعام، نبیوں پر، رسولوں پر، صحابہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر انعام فرمایا، ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس سیدھے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ انعام والا راستہ نبیوں کا ہے، وہ انعام والا راستہ رسولوں کا ہے، وہ انعام والا راستہ پیغمبر اور صحابہ کا راستہ ہے۔ وہ انسان ہے اور انسانی شکل کے اندر نبیوں کو بھیجا تاکہ انسان، میرے بھائیوں، آسانی سے بات کو سمجھ سکے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا صرف ایک مقصد وہ رہے دنیا کے اندر آنے کا، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بھی اس کا اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اگر کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ صرف عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا نہیں ہے۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر انسان کو کھلاتا ہے، وہ ہر جاندار کو کھلاتا ہے، وہ ہر ذرے ذرے کو کھلانے پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اچھے اعمال کر کے دنیا میں سے جائیں گے ہم، تو میرے بھائیوں یہ زندگی کامیاب ہوگی، یہ زندگی اچھی ہوگی، اور یہ زندگی بھی اچھی گزارنے کے بعد میں ہم نبی کے طریقے سے جو اعمال ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں وہ اعمال ہمارے نبی کے طریقے سے، صحابہ کے طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے ان سے میچ کھاتے ہوئے ہوں، ان سے الگ نہیں ہوں، الگ نہیں ہوں۔ اگر الگ ہوں گے تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، کامیابی نہیں ہے، وہ کامرانی نہیں ہے۔ کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پیروی میں رکھ دی ہے، اپنے نبی کی اتباع میں رکھ دی ہے۔ جس انسان نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ اس نے زندگی اچھی طریقے سے جب دنیا کے اندر گزاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے اور کامیاب اور کامران کر دیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہماری زندگی نبی علیہ السلام کے مطابق ہو۔ آپ نے بتا دیا کہ اللہ ہمیں اس راستے پر سیدھے پر چلائیے جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں کم سے کم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اور اس سیدھے راستے پر جس پر تو نے صحابہ کو چلایا تھا، اپنے نبیوں کو چلایا تھا، ان کے راستے پر چلائیے۔ انہوں نے تیرے راستے کو اپنایا، اپنی زندگی گزار کر نبی چلے گئے، رسول چلے گئے، لیکن انسانوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ اب انسان جب دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ بھی چاہیے ان کو کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اسی سیدھے راستے کی تمنا کریں، اسی کی طلب کریں، اسی سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی جب نازل فرمائی تھی تو سارے احکام کو ایک ساتھ نازل فرما دیتا، لیکن میرے بھائیوں آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی ہے، اور اس 63 سالہ زندگی کے اندر 23 سالہ نبوت کا دور ہے، اور 40 سالہ وہ زندگی ہے جو نبوت سے پہلی زندگی ہے۔ نبوت کے بعد میں 23 سالہ دور ہے، اور آہستہ آہستہ احکام آتے چلے گئے اور بدلاؤ آتا چلا گیا۔ ایک دم سے کسی انسان پر کوئی چیز کو نہیں تھوپا کہ آپ کو اس کو ہمیشہ ابھی کرنا ہے اور یہ آپ کو ابھی ضروری ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ انسان اس سے گھبرائے نہیں۔ اگر سب کچھ ایک ہی ساتھ نازل کر دیا جاتا اور ایک ہی ساتھ بھیج دیا جاتا
तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये ईमान वाले 1,44,000 सहाबा हैं, ये ना होते बल्कि चंद आदमी होते, बल्कि अल्लाह का ये कानून है और ये निजाम है कि मुख्तलिफ जमानों के एतबार से, मुख्तलिफ हालात के एतबार से अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है, अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है। आपने एक मिसाल सुनी होगी, कुरान मुक़द्दस के एतबार से देख लीजिएगा। एक हदीस वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के अंदर में इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस वो है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी और कहा, एक जमाना वो है, एक वक्त वो है कि अभी लोग थोड़े से ईमान लेकर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इस हदीस के अंदर नबी फरमा रहे हैं कि आप कब्रिस्तान न जाया करें, कब्रिस्तान न जाया करें। और दूसरी हदीस के अंदर क्या फरमा रहे हैं, आप कब्रिस्तान चले जाया करें। क्यों? अभी ईमान कच्चा है, जब ईमान पुख्ता होने लगेगा, कहीं ऐसा ना हो उस कच्चे ईमान की वजह से ये हालात के एतबार से अहकाम नाजिल हुआ है, कहीं ये कब्रों को ना पूजने लगे, कहीं ये कब्रों को जाकर सजदा न करने लगे। दूसरी मर्तबा जब अल्लाह तबारक व तआला ने चंद साल के बाद में, चंद दिन के बाद में इजाजत दे दी कि आप कब्रों को कब्रिस्तान पर चले जाया करो, वहां पर पढ़ा के आ जाया करो, जियारत करके आ जाया करो, फातिहा पढ़ के आ जाया करो। तो ये जमाना भी मेरे भाई को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, लेकिन अब ईमान पुख्ता हो गया है, इस वजह से आपने ज्यादा कर दी, आपने इजाजत दे दी। मालूम ये होता है दो तरीके हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कब्रों के ऊपर नहीं जाया करो, जियारत के लिए न जाया करो कब्रिस्तान, दूसरी तरफ कह रहे हैं आप चले जाया करो। मालूम ये होता है हालात के एतबार से, जमाने के एतबार से मुख्तलिफ अहकामात नाजिल हुए, अलग अलग नाजिल हुए। अब एक आदमी आपसे ये सवाल करे कि ये तो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ये तो आपस में मिल रहे हैं, एक तरफ तो नबी फरमा रहे मत जाया करो और एक तरफ कह रहे चले जाया करो। ऐसे ही अहकाम नाजिल होते चले गए हैं और उन पर लोग अमल करते चले गए हैं। बहरहाल ये बात दूसरी शुरू हो गई थी। आपको मालूम ये होना चाहिए, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात, बड़ी अजमत वाली वो है वो ज़ात, बुलंदो बाला है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में बादशाहत है, हुकूमत है। पहली बार मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमाए हैं और उसकी बादशाहत ऐसी है, उसका इक़्तिदार ऐसा है, उसकी हुकूमत ऐसी है कि वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। और दूसरी बात फरमाई, लियब्लुवकुम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, मौत और जिंदगी भी उसी ने पैदा की है, मौत को भी उसी ने पैदा किया है और जिंदगी को भी उसी ने पैदा किया है। और क्यों पैदा किया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तीसरी बात ये फरमाई ताकि तुमको आजमाए कि तुम दुनिया के अंदर भेजे गए थे, तुमने कितने अच्छे अमल किए हैं, कितने बुरे अमल किए हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने वाला बनाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।